بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ عزیز مصر تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ 13 سال تک آپ اس کے گھر میں رہے اور 30 برس کی عمر میں فرعون مصر جس کا نام ولید بن ریان تھا اس نے آپ علیہ السلام کو وزیر بنا لیا۔ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا جب آپ علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا تو اپنی اہلیہ رائیل سے کہنے لگا اس کو عزت و آبرو سے رکھنا، عجب ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا مددگار ثابت ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ عزیز مصر نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ اسے عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہ تھی، جبکہ اس کی بیوی رائیل یعنی زلیخا نہایت خوبصورت، حسین و جمیل اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی۔ چونکہ زلیخا جوان اور خوبصورت تھی اور ابھی تک اپنے شوہر سے جنسی ملاپ سے محروم تھی، اسی لیے اس نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو دل جان سے فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کے متعلق ورگلانا شروع کر دیا۔ زلیخا آپ علیہ السلام کے لیے بناؤ سنگھار کرتی، آپ کے حسن و جوانی کی تعریفیں کرتی تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اس آیت کی تفسیر میں سعدی بیان کرتے ہیں کہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے جواب دیا مرنے سے پہلے میرے جسم سے نکل کر بہہ جائیں گی، یعنی بڑھاپے کو پہنچ کر بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگی اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے جواب دیا یہ تو مٹی کی غذا ہے، وہ اسے کھا جائے گی۔ غرض یہ کہ وہ اس طرح آپ کی خوبیاں گنوا گنوا کر شوق دلاتی رہی، یہاں تک کہ امام ابن جریر طبری نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا میلان اس کی طرف بڑھ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی غیر اختیاری کیفیت میں تھے کہ آپ کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ مبارک کی زیارت ہوئی، جو انگلی منہ میں لیے فرما رہے تھے اے یوسف یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے کی طرح ہوگی جو فضا میں محو پرواز ہو، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو زمین پر افسردہ پڑا ہو اور وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت سنائی گئی تھی، تاہم زلیخا نے آپ علیہ السلام پر بہتان لگایا اور آپ کو عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ آپ علیہ السلام کتنا عرصہ قید میں رہے اس کے بارے مختلف قول ملتے ہیں، کوئی 5 سال کہتے ہیں تو کوئی 7 سال اور کوئی 9 سال بھی کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ قید 9 سال سے کم ہی تھی۔ جلد ہی اس واقعے کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہونا شروع ہو گیا اور کوشش کے باوجود چھپ نہ سکا۔ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سرایت کر چکی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی اور شخص کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ اور عزیز مصر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات آشکار کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، جبکہ زلیخا نے جھوٹ اور بہتان درازی سے کام لیا ہے۔ زلیخا نے اپنی اس غلیظ حرکت کا اعتراف بھی کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی۔ شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا اب آپ علیہ السلام ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے جب بادشاہ کا یہ رویہ دیکھا تو اپنے لوگوں کے فائدے کے پیش نظر فرمایا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ چنانچہ فرعون یعنی بادشاہ مصر نے اپنی ملکیت چلنے والے جتنے بھی خزانے تھے تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور ان پر آپ علیہ السلام کا حکم چلنے لگا۔ ابن اسحاق نے اس کو اس طرز پر بیان کیا ہے کہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بات کو منظور کیا اور عزیز مصر کو معزول کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ عزیز مصر مقرر کر دیا۔ اتفاق سے بقضائے الہی عزیز مصر اطفیر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا بیوہ ہو گئی۔ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ زلیخا ایک خوبصورت عورت ہے، اب چونکہ اس کا شوہر وفات پا چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول فرمایا اور یوں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا گیا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی ہی رات دونوں اکٹھے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا اس طرح ہمارا جمع ہونا یعنی نکاح کے بعد اس سے بہتر نہیں جو طریقہ تم نے اپنایا تھا؟ اس پر زلیخا نے جواب دیا اے راست باز انسان تم مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک حسین و جمیل عورت ہوں اور مال و دولت کی فراوانی میں پلی ہوں، جبکہ میرا خاوند نامرد تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل جان و جسم عطا فرمائے ہیں، اس وجہ سے میں اپنے نفس سے مغلوب ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے تک کواری ہی تھی، کیونکہ عزیز مصر نامرد ہونے کی وجہ سے اس سے قربت نہ کر سکتا تھا۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں
مشیت ایزدی یہی تھی کہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرائم اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔